السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان کے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، معیشت بہت بڑا چیلنج ہے، مرکزی حکومت خود اپنے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ اس لیے کہ 11 جماعتوں کا 12 جماعتوں کا اتحاد ہے، 2 ووٹوں کی اکثریت کا اتحاد ہے، لیکن اس نے جو چیلنج اپنے سر لیا ہوا ہے، جو کوششیں اس کی ہیں، وہ بہت بڑی بڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ نیب قوانین کو جس طرح سے اس نے تہس نہس کر دیا ہے، عوام میں ایک عرض تھی کہ ملک میں احتساب کا نظام ہوگا اور احتساب ہوگا۔ اس احتساب کے لیے عمران خان کی حکومت کو ووٹ ملا، پھر عمران خان کی حکومت جب نکالی گئی اس کے بعد بھی جو پذیرائی اس کو ملی ہے وہ اسی لیے ملی ہے کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ ملک میں ایک شفاف نظام ہو، اثر رکھنے والے لوگوں کا احتساب ہو، لیکن اس حکومت نے اس احتساب کے نظام کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب صورتحال ہے فورن فنڈنگ کے معاملے کا۔ فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے، الیکشن کمیشن سے ایک فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے میں کچھ نقائص بھی ہیں، کچھ باتیں بالکل ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن وہ ایک پروسیس ہے۔ وہ پروسیس پہنچے گا سپریم کورٹ تک اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ایک طویل معاملہ ہو سکتا ہے جس میں کئی پیشیاں ہوں، بہت سے لوگوں کو سنا جائے اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے سپریم کورٹ۔ یہ کہہ دینا قبل اس وقت ہوگا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے گی اور عمران خان واقعی نااہل قرار پائیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ میری نظر میں اس وقت یہ ہے، اس مشکل صورتحال میں، ایک ایسی صورتحال میں جب سیاسی عدم استحکام کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، معیشت کے خاطر، ملک کی عوام کے خاطر، ملک کے حالات کے خاطر، لیکن سیاسی عدم استحکام بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف پر جو دباؤ ہے، تو تحریک انصاف نے بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ 30 روز کے اندر اسمبلی تحلیل کی جائیں، اسمبلیاں تحلیل کی جائیں اور الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ اس سے پہلے جب عمران خان نے اسلام آباد پہنچنے کی بات کی تھی، اس وقت عمران خان کی حکومت پنجاب میں نہیں تھی، خیبر پختونخوا میں تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے زبردست قسم کا بندوبست کیا تھا، پنجاب سے لوگ نہیں نکل پائے تھے۔ لیکن اب اگر تحریک انصاف ایک بڑا اجتماع لے کر اسلام آباد جانے کا ارادہ کرتی ہے تو کون روک پائے گا؟ قانونی معاملات، آئینی معاملات اپنی جگہ، لیکن سیاسی معاملات جو ہیں ان کو دیکھتے وہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن شاید اب حکومت، اب تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کسے کہیں اور اپوزیشن کسے کہیں۔ تقریباً ملک کی تمام ہی سیاسی جماعتیں اب کہیں نہ کہیں حکومت میں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ وہ ہیڈ ٹو ہیڈ کولیجن میں آ جائے، اور وہ آئی ہوئی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگلا جو مہینہ ہوگا، یعنی جو مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے، اگست کا مہینہ، یہ بڑا گرما گرمی والا مہینہ نظر آ رہا ہے۔ کیا کیا ہو سکتا ہے اس مہینے میں، اور کیا واقعی پی ٹی آئی انتخابات کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے، یا پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے اور عمران خان جو ہے وہ نااہل ہو سکتے ہیں؟ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ عثمان ڈار صاحب، رہنما تحریک انصاف، سر بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب آپ کا۔ اور سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار محترم جناب نذیر لغاری صاحب، لغاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی جو اس وقت مقبولیت ہے، اور عمران خان جتنے بڑے بڑے اجتماعات کرتے رہے ہیں، اور اب جب عمران خان کے پاس پنجاب میں حکومت ہے، آج پنجاب کی کابینہ نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور وہاں پر افسران جو ہیں ان کا تبادلے بھی ہو رہے ہیں، اب پورا کنٹرول پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، اور یہ دونوں صوبے براہ راست کنیکٹڈ ہیں اسلام آباد کے ساتھ۔ اگر عمران خان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں ایک بڑا اجتماع لے کر جانا ہے اسلام آباد اور مجبور کرنا ہے سیاسی طور پر کہ حکومت اسٹیپ ڈاؤن کرے، تو آپ کے لیے روکنا آسان ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں بڑی واضح کر دوں کہ عمران نیازی صاحب کی جو صورتحال تھی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی اجتماعات کرتے ہیں اور بڑی ان کو حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے اور سارا سلسلہ ہے، اس کے بیچ میں آپ کو ایک واضح بات بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد عمران نیازی کی جو عوام میں، خیر جہاں تک آپ بائی الیکشن کی بات کریں گے اس پہ میں تبصرہ بعد میں کر سکتا ہوں، اور بڑی طویل بحث ہے اس کے کیا مسائل تھے، کیا وجوہات تھیں، وہ اس پہ میں نہیں آؤں گا۔ لیکن میں آپ کو الیکشن کمیشن کے بعد کی جو عمران کی عوام میں مقبولیت کی سیاسی صورتحال، اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ عمران نیازی کی اس کے بعد جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے کال دی کہ ہم ریڈ زون میں داخل ہوں گے اور الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کریں گے، تو گن کے 20 لوگ تھے۔ اور پھر F9 میں جب ہم نے ان کا اجتماع جب دیکھا کہ F9 میں جو لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر لوگ صرف کچھ چند ایک 200-400 یا 500 لوگ ہوں گے،
اور 10 منٹ سے زیادہ وہ خطاب نہیں کر سکے. اس کے بعد پھر ٹاک شوز میں ٹی وی پروگرام میں اپنی پسند کے اینکر کے ساتھ جب انہوں نے ٹاک شو کیا تو اس میں بھی انہوں نے ایک فکس میچ تھا اور زیادہ گفتگو جب عوام سے خطاب کیا تو 10 منٹ سے زیادہ گفتگو بھی نہیں کی. تو اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران نیازی جب سے ان کے اوپر یہ فارن فنڈنگ والا معاملہ آیا ہے جس میں لوگ ان کو یہودی ایجنٹ کبھی کہتے ہیں, کبھی ان کو انڈیا کا ایجنٹ کہتے ہیں, کبھی ان کو امریکہ کا ایجنٹ کہتے ہیں, کبھی ان کو مطلب ان کی جماعت کو فارن ایڈڈ پارٹی کہتے ہیں. اس کے بعد جہاں پر لوکل گلی محلے کے بیچ میں ان کی مقبولیت جو ہے گلی تھڑوں پر محلوں میں بہت تیزی سے گرتی جا رہی. دیکھیں ہم ایک سیاسی لوگ ہیں, ہم الیکشن لڑ کے منتخب ہو کے آتے ہیں تو ہمارے عوامی رابطے گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں, ہم اپنے کارکنوں سے رابطے میں ہوتے ہیں. تو اب ہمارا کارکن جو ہے ان کا کارکن اس فیصلے کے بعد ان کی پارٹی, اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ویو کے ساتھ ووٹ چلتا ہے وہ ووٹ جو ہے وہ 20-25% نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. ابھی جو ریسنٹ ایک سروے ہوا ہے وہ جو ووٹ بینک ہے وہ ووٹ بینک بیسیکلی ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے, اور وہ ووٹ بینک بھی ان کے اس فیصلے کے بعد بالکل بیک پہ چلا گیا ہے کہ یہ جو ہم سمجھ رہے تھے یہ تو بالکل اس سے الٹ نکلے ہیں کہ انہوں نے تو بھارتی شہریوں سے پیسے لیے, یہ بھارت سے اور زکوٰۃ کے پیسے لے کے یہ پاکستان میں سیاست کرتے رہے, اور یہ پھر بھارتی شہری چاہے جوئش نیشنلز ہوں یا اسرائیلی نیشنلز ہوں تو اگر آپ وہاں سے لے رہے ہیں جن کو پاکستان کی اسٹیٹ تصور بھی نہیں کرتی, اور پھر اس کے بعد معاملات جو بھی ہیں اس کے بعد اب عوام میں جا کے عمران کے یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت اب ختم سپورٹ ہو حاصل چکی ہے, کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اب وہ عوامی دباؤ نہیں ڈال سکتے. تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھرپور نہ عوامی اور نہ اخلاقی, ان کی فرسٹ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے, اچھا جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو اب ایف آئی اے نے طلب کرنا شروع کر دیا ہے, ان کے نام ای سی ایل میں چلے جائیں گے, یہ گرفتار ہونا شروع ہو جائیں گے. اب اس پارٹی کا آپ کے نزدیک ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. دیکھیے ہمیں تو کوئی شوق نہیں, ان کے اپنے کرتوت ایسے ہیں, ہم نے تو کوئی کرپشن کا, ان کی اپنی پارٹی میں سے ہی ایک بندے نے اٹھ کے ان کے اوپر الزام لگایا. ابھی تک ایف آئی اے یا یہ جو ادارے حرکت میں آ رہے ہیں یہ انہی کے پارٹی کے ایک ناراض رکن نے یہ الیکشن کمیشن میں جا کے کیس دائر کیا اور اسی کے اثرات ہیں. ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے, یہ کیس ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. اب ہماری حکومت وقت کی آئینی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کر دے تو حکومت وقت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف اس کے اوپر پروسیڈ کرے. اگر حکومت وقت بھی نہیں پروسیڈ کرے گی ایک گیون ٹائم میں تو پھر ہماری بھی جو آپ کی ذمہ داریاں دستور پاکستان کے نیچے حکومت وقت بھی پوری نہیں کرے گی تو ہم بھی وہی جو ان کے اپنے گھر کی لڑائی ہے ہم اس کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم حکومت پاکستان. باقی جہاں تک بات آ گئی ان کی ایف آئی اے کی اور واپس جی یہ سارے کیسز جو ہیں ان کے اپنے ہی ہیں. ہمارا اس میں کوئی ابھی تک ہم نے کوئی نیب کا نیا کیس نہیں بنایا, ان کے اوپر انکوائریاں چھوٹی موٹی چلی ہیں, وہ بھی بات کی بات ہے. سر جی نیب کا تو آپ نے کواڑا ہی نکال دیا, نیب کا آپ کیا آپ کیس بنائیں گے, اور میں واپس اس پر آؤں گا. اتنی سادی بات تو نہیں ہے. جب آپ کی حکومت کی ترجمان یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ اب ان کی نااہلی جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے, اب انہیں نااہل ہو ہی جانا ہے, تو ابھی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے. آپ نے تو پہلے سے ورڈکٹ سنا دی ہے. بہرحال عثمان ڈار صاحب یہ کانفیڈنس ہے میں آپ کو ایک اور بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا, محسن شاہ نواز حاجی صاحب کا. جی فرما لیجیے, فرمائیں محسن صاحب. میں آپ کو بتا رہا ہوں جی نائل ہمیں کیا کرانے کا کسی کو شوق ہے, وہ تو اپنے انہی کے اپنے کی ایک کام ہے نا. یہ نواز شریف کو جب ایک نائل کرانے گئے تھے سپریم کورٹ بھاگ کر گئے تھے تو جو وہ فیصلہ لے کر آئے ہیں اسی فیصلے کی روشنی میں اب یہ خود نائل ہوں گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب ان کے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے. ٹھیک عثمان ڈار صاحب, یہ کانفیڈنس ہے, اب ایک فیصلہ آیا ہے اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب آپ کی مقبولیت گلی محلوں میں جو ڈیسائیسو ووٹ تھا آپ کا وہ اب آپ سے ناراض ہو چکا ہے. اب آپ کا بس برا وقت شروع ہو چکا ہے. جو آپ نے کیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ وہی اب آپ کے ساتھ ریپیٹ ہوگا. دیکھیں مسعود, گزشتہ 4 سالوں سے ٹی وی ٹاک شوز میں اور مختلف پریس کانفرنسز میں یہ پی ڈی ایم یہی کہتی آ رہی ہے عمران خان آج گیا کل گیا, اور پھر ایک بدترین عالمی سازش سے خود ہی امریکہ, اسرائیل اور ہندوستان سے مل کر انہوں نے جو سازش رچائی اس ملک میں, اس کڑی سے یہ آئے ہیں حکومت میں, تو الزام ہم پہ یہ لگا رہے ہیں. انہوں نے مقبولیت کی بات کی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ میرا کلپ آپ نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے. 13 اگست کو جو ہم پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے جشن آزادی کی,
وہ منانے جا رہے ہیں، حقیقی آزادی انشاءاللہ تعالیٰ منانے جا رہے ہیں. چشم فلک نے وہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا اسلام آباد کی سڑکوں پہ جتنی دنیا ہوگی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں محسن رانجھا صاحب اور ان کے جتنے بھی حواری ہیں اور درباری وزراء ہیں، ان کی کانپے نہ ٹانگیں ہی اب تب بات کیجئے گا. یہ میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے باہر 20 لوگ تھے. تو رانجھا صاحب جب آپ کنٹینر لگا کر اسلام آباد ریڈ زون کے ہر طرف اسے ایک قلعہ بنا دیں گے، پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی رد عمل دیتے ہیں، پھر آپ بلٹ جو ہے ربڑ بلٹ چلاتے ہیں، آپ لوگ پھر شیلنگ کرتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں، آنے دینا جیسے ہم نے آپ لوگوں کو آنے دیا تھا. گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ کام پہ تو مسعود ان لوگوں کی ٹانگ جاتی ہیں اور فوراً کنٹینر لگانے کا سوچتے ہیں. 13 اگست کو ان کو عمران خان کی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا. اور رانجھا صاحب عمران خان ابھی اپنی مقبولیت کے پیک پہ نہیں آیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پیک اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک اس ملک میں آنے والے انتخابات میں نظر آئے گا. اسی لیے تو آپ لوگ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، خوف زدہ ہیں. 9 سیٹوں پہ فیصلہ ہو جائے گا نا، میرے لیڈر نے فیصلہ کیا ہے الیکشن لڑنے کا 9 سیٹوں پہ، تو وہاں بھی فیصلہ ہو جائے گا. میں ایک کوئکلی بات کرنا چاہتا ہوں مسعود، سوچنے والی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف 8 سال کے بعد جب بلی تھیلے سے باہر آئی ہے پاکستانیوں، اور وہ بھی وہ لمیٹڈ کمپنیز ہیں جو کہ 2012 اور 13 کی فنڈنگ تھی. 2017 میں مسعود یہ قانون بنا ہے. 31 کروڑ 10 لاکھ روپے کا کیس ہے ٹوٹل، جو آپ کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے جو 4 ارب نکلے تھے اس کا بھی 10% نہیں ہے. اس سے زیادہ رقم تو لوگ MNA کے الیکشن پہ لگا دیتے ہیں. اور سینکڑوں پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، مسعود میں آپ کے پروگرام سے انہیں اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جو جوتے مارے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیوز میں الیکشن کمیشن کو اور اس امپورٹڈ حکومت کو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس پاسپورٹ ہے، نائکوپ ہے. اور جب وہ سینکڑوں پاکستانیوں کی اماؤنٹس مائنس کی جائیں گی تو پتہ نہیں کتنے تھوڑے بہت پیسے بچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ذات کو یہ لوگ تسلی دینے کے لیے، چونکہ عمران خان کے خوف سے رات کو ان کو نیند نہیں آتی نا پاکستانیوں، اس لیے یہ سونا چاہتے ہیں اور خود کو سمجھا رہے ہیں عمران خان اہل ہو جائے گا، ہمیں عمران خان کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا. یہ بھیج رہے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ ہم اور آپ جائیں گے سپریم کورٹ میں یہ تمام باتیں رکھیں گے. اگر اس میں حقیقت ہوگی تو یہ وہ سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دے گی. لیکن بہت کمزور یہ جو آپ جا رہے ہیں اسلام آباد اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، تو بھائی اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر وہاں پر کنٹینرز لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ربر بلٹس تیار ہوں گی، وہ آنسو گیس تیار ہوں گی. کیسے جائیں گے یار؟ کیا کریں گے پھر؟ پچھلی دفعہ تو عمران خان صاحب نے اس لیے دھرنا نہیں کیا تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہاں تشدد نہ ہو جائے. دیکھیں پرامن جلسہ کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. دیکھیں آئینی اور قانونی حق ہے ہمارا پرامن جلسہ کرنا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے کئی فیصلے آ چکے ہیں اسلام آباد میں جلسوں کے حوالے سے، تو یہ کیوں ہمیں روکیں گے؟ اگر یہ ہمیں روکیں گے پھر اس جو بھی نتیجہ نکلے گا، پھر جیسے بھی حالات ہوں گے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے. ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے نا رانجھا صاحب کہ جی عمران خان کی تو مقبولیت میں کمی آ گئی ہے، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر کرنے دیں جلسہ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میرے لیڈر کی مقبولیت عوام میں کتنی ہے، کریں آپ کے پروگرام میں اناؤنس کے کسی سطح پہ نہیں ہم روکیں گے. کل دلوائیں بیان رانا ثناء اللہ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب تسلیم کر لینا چاہیے. 17 جولائی کے جو بائی الیکشنز کا نتیجہ آیا ہے، پنجاب کی عوام نے انہیں رد کیا ہے. 15 سیٹیں جیتے ہیں ہم. ان کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں مسعود، مرکز میں ان کی گورنمنٹ تھی. رانجھا صاحب استعفیٰ دیں، اپنے حلقے میں الیکشن لڑ جائیں، انہیں اپنی جماعت کی اوقات سمجھ آ جائے گی کتنا کہ ووٹ بینک ہے اب ان کا پنجاب میں. تو مقصد یہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھنا گفتگو کرنا بڑا آسان کام ہے. جب جائیں گے نا ایک سے انہیں اندازہ عوام کے اندر تو سمجھ میں آ جائے گا کہ عوام میں کتنی مقبولیت ہے کس کی. عثمان بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کا معاملہ بھی سپریم کورٹ ہی حالیہ انتخابات میں تو پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ممکن نہیں ہے. ہاں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس میں اب کیا صورتحال بنتی ہے یہ بھی نظر آ جائے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نصیر لغاری صاحب، اس وقت ابھی یہ 9 الیکشن ہونے لگے ہیں نا، 9 الیکشن ہونے لگے ہیں. سیاسی عدم استحکام ختم ہو، استحکام ہو جائے ملک کے اندر. ابھی اللہ اللہ کر کے تھوڑی سی معیشت ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہے، اور پھر وہی باتیں ہم سن رہے ہیں، سنتے چلے آئے کہ کوئی غدار ہے، پارٹی کو بین کر دو. وہی ٹیکٹس کہ جی احتجاج ہوگا، احتجاج نہیں ہوگا. سیاسی عدم استحکام پھر ہمیں بڑھتا نظر آ رہا ہے. ملک کی عوام کا مجھے لگتا ہے کسی کو فکر نہیں ہے کہ معیشت کا کیا حشر ہو چکا ہے، لوگوں کا گزارا مشکل ہو چکا ہے.
بیٹھیں بات کریں, الیکشن میں جانا ہے الیکشن میں جائیں, اس کے لیے تیار نہیں ہے لغاری صاحب. افسوس ہوتا ہے دیکھ کر آپ کو بھی. یہ بہت شکریہ مسعود. بات یہ ہے کہ پاکستان یہ جو ہمیں حالیہ بحران نظر آتا ہے, اس سے پہلے بھی بحرانوں کا شکار رہا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے مقتدر کے طاقت اور اداروں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے. مجھے کہنا چاہیے کہ عدلیہ قانون اور آئین سے مابرہ فیصلے دے رہی ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ الیکشن کمیشن اپنے ڈومین میں نہیں رہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جس کا ہم احترام کرتے ہیں, جس کی ہم قدر کرتے ہیں اور ہم قدر کرنے پر مجبور ہیں, وہ عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی, خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ خواہشات آپ کی کیا ہوتی ہیں؟ فیصلہ قانون اور آئین کے تحت کیا جاتا ہے, اس کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال پیدا کی گئی ہے. کیا ہمارے وہ جو آج کل سنیں, میری بات سنیں, آج کل جو اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں, کل سے مختلف چینلوں پر جا کر ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر, انہوں نے راہ ہموار کی ہے آج کی صورتحال کی. ہاں جی وہ سازش نہیں تھی, بڑا زور دیا, سازش نہیں تھی, ہاں مداخلت تھی. بھئی مداخلت تھی, بتاؤ نا کون سی مداخلت تھی, کس چیز کی تھی, کیا تھا؟ نیریٹو اسٹیبلش کیا انہوں نے, اور اب وہ نیریٹو ان کے گلے پڑ گیا ہے. اب ان کے اگر انتہائی قابل احترام ہمارے ایک ملک کے محافظ اگر شہید ہوتے ہیں تو ان کے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں, اور صدر مملکت ان کے جنازے میں نہیں جاتے, اور ان کے بارے میں انتہائی افسوسناک اور مذمت کرنے والی بات. نذیر لغاری صاحب, بالکل آپ جن جذبات کا ذکر کر رہے ہیں, اب تقریباً ہر پاکستانی اس وقت دکھی ہے ان تمام معاملات پر, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ جماعتیں جو میچورڈ جماعتیں ہیں, جو اس کو بار بار برداشت کر چکی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ اے این پی ہو, چاہے وہ خود نون لیگ ہو, وہی تاریخ کو پھر دہرا رہے ہیں, وہی غلطیاں جو پہلے ہوئیں جس کا وہ شکار بنے, دوبارہ سے وہ وہی غلطی خود کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. نہیں, مجھے اگر غلطی کو آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. کیا کون سی غلطی؟ سر اگر کیا ملک کی کسی جماعت کو ابھی سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا, آپ نے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ جی کیا یہ جو جناب پارٹی ہے عمران خان صاحب کے, میری عرض سنیں جی جناب, اگر جناب عمران خان صاحب کے خلاف ایک آئینی عمل ہوتا ہے اور ایک تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے, تو اس میں کون سا ایسی قیامت آ گئی, کون سا غیر آئینی عمل ہو گیا؟ اور اس قرارداد کو روکنے کے لیے جو کچھ ایوان کے اندر ہوا ہے, کیا وہ آئینی عمل تھا؟ کیا جو کچھ فواد چودھری نے پڑھا وہ آئینی عمل تھا؟ جو قاسم سوری نے پڑھا وہ آئینی عمل تھا؟ اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ آئینی عمل تھا؟ سر میرا سوال یہ ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سر آپ کی خدمت میں بڑے احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ پروسیس شروع ہوا ہے. جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا, اس کے اندر نقائص موجود ہیں. بہت سے لوگ نکل کے سامنے آ گئے کہ ہم فورن نیشنل نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں. ان کی فیملی کا کوئی شخص جو ہے وہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہوگا, لیکن وہ پاکستانی ہے. تو یہ نقائص ابھی سامنے آئے. ابھی سپریم کورٹ میں جا کر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون اہل ہے, کون نااہل ہے, کون سی پارٹی رہے گی, کون سی پارٹی نہیں رہے گی. اور پہلے سے ہم نے اس کی بازگشت شروع کر دی ہے, ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. کیسے مسعود, ہم ڈیسائسو کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ جرنلسٹ ہیں, میں جرنلسٹ ہوں, ہم ڈیسائسو ہو کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز غلط ہے اور فلاں چیز ٹھیک ہے؟ 351 غیر ملکی کمپنیاں کہیں گے, ہم کہیں گے کہ غلط ہیں. 351 غیر ملکی کمیاں نہیں ہیں. اور اگر لوگوں کے نام ہیں اور باقاعدہ ہندو کاسٹ کے, میں احترام کرتا ہوں ہندو کمیونٹی کا, سکھ کمیونٹی کا اور دیگر کمیونٹی کا احترام کرتا ہوں, دل سے احترام کرتا ہوں. جی سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چوری 1 روپے کی ہے, 1000 کی ہے, 1 لاکھ کی ہے, 1 کروڑ کی ہے, 1 ارب کی ہے, 1 خرب کی ہے, چوری ہے بھائی, چوری ہے. سندھ میں, میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں, سندھ میں 1966 میں, سنیں میری بات, سندھ میں 1966 میں فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے خلاف 1 روپے کی کرپشن کا الزام لگایا گیا. وہ اس صدمے سے ہی مر گیا کہ میرے اوپر 1 روپے کی کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے.
لیکن الزام تھا اس کے اوپر اور وہ اس صدمے سے جہاں وہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر ایک کرپشن روپے کی کرپشن ہو, 100 کی کرپشن, میں یہ معمولی بات ہے, تھوڑی سی جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی کرپشن ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا. اگر کرپشن ہے تو کرپشن, تھوڑی سی ہے زیادہ ہے وہ کرپشن ہے, ہم اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے. کرپشن کہیں گے. اگر غیر ملکی فنڈنگ ہے تو غیر ملکی فنڈنگ ہے. نذیر لغاری صاحب, آپ کی اس بات میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کسی کی کہ 1 روپے کی چوری ہو یا 1 کروڑ کی چوری ہو یا 1 ارب کی چوری ہو, چوری ہے. چوری پر جو ہے وہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور جو سزا ہے اس کی وہ سزا ہونی چاہیے. لیکن جب آپ یہاں بات کرتے ہیں کہ جو احتساب ہے, جو چوری پکڑنے کا عمل ہے, وہ ایک طرف سبوتاج ہو جاتا ہے. وہ کبھی لوگ گرفت میں آتے ہیں, آنے کے بعد پھر جی ایک عوامی دباؤ شروع ہوتا ہے, پھر وہ اقتدار میں آتے ہیں, پھر اس کے بعد قانون تبدیل ہوتا ہے, پھر صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے, پھر بالکل راؤنڈ دا ٹیبل جو لوگ حکومت میں تھے وہ اپوزیشن میں جا کر چور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے یہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اس پر جو عوامی رد عمل آئے گا اس کو کس طرح سے کیٹر کریں گے, عوام کو کس طرح سے سمجھائیں گے. ایک بریک کے بعد محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ سے میں اس پر بات کرتا ہوں. ایک بریک, مختصر سے بریک. ویلکم بیک. بریک سے پہلے نذیر لغاری صاحب نے کیا مثال دی, 1 روپے کی کرپشن کا الزام لگا کسی پر اور وہ اس صدمے سے ہی مر گیا کہ اس پہ یہ الزام لگائے کہ اس نے 1 روپے کی اس نے چوری کی ہے. یہاں تو اربوں روپے کی چوریاں عدالتوں میں موجود, عدالتیں ان کو سن رہی ہیں اور پھر اس کے بعد قانون تبدیل ہو جاتے ہیں. تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مجھ جیسے ایک عام پاکستانی کو یہ سمجھائیں کہ میں مان لیتا ہوں جی آپ کی بات کہ عمران خان نے جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے, آپ کہتے ہیں عمران خان چور ہے, چلے جی بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے. سر جی پھر یہ بتائیں کہ جو ایک احتساب کا عمل چل رہا تھا جس میں فورن فنڈ, جس میں فیک اکاؤنٹس تھے, وہ کیس ختم ہو کے رہ گیا. جو آپ کے کیسز تھے, آپ کی قیادت پہ کیسز تھے, شہباز شریف صاحب پچھلی دفعہ بھی ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, نہیں پہنچے. حمزہ شہباز صاحب نے بھرپور کیمپین کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں پہ بیماری کا ڈیکلریشن بھجوا دیا اپنے وکیل کے ذریعے, وہ پیش نہیں ہوئے اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے. عدالتوں کا آپ فیس نہیں کرتے, قوانین آپ تبدیل کر دیتے ہیں اور دوسرے کو چور ثابت کرنے کے لیے تمام کوششیں کرتے ہیں. سر مجھے بتائیں کہ کیوں قبول کرے کوئی اس بیانیے کو آپ کے؟ دیکھیے بات ایک یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ یہ دیکھیے کہ نیب نے کام کیا کیے. ہم کرپشن کے جو ہیں ایکشن اس کے بالکل خلاف نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کرپشن جس نے کی اس کو بالکل جیل میں اٹھا کے ڈالیں. لیکن یہ عمل جو ہے جس طرح لغاری صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کی ایک تاریخ ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے وہ ایبڈو سے. ایوب خان کے دور میں جب پہلی دفعہ بہت بڑی تعداد میں سیاستدانوں کو نااہل کیا گیا, ٹھیک ہے, ایبڈو بنایا گیا, قانون آیا تھا اور وہاں سے یہ تاریخ چلتی گئی ہے جس میں ہم بھی انوالو ہوئے, ہم نے بھی قانون سازی کی, ہم احتساب ایکٹ لے کر آئے, پھر اس کے بعد وہ احتساب ایکٹ میں پیپلز پارٹی کے لوگوں, پھر ہمارا مساق جمہوریت ہوا, پھر اس کے بعد ہم دیکھا کہ نیب بنی, نیب نے پھر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا وجود عمل میں لے کے آئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ان اداروں کو سیاسی عزائم کے لیے استعمال کریں گے تو سارا عمل جو اس پہ سوالیہ نشان آ جائیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ ہم اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کئی ایسے کیسز بنائے گئے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ہائی کورٹ آف مختلف ہائی کورٹس نے یہ فیصلے درج کیے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ تو انتقام پہ مبنی ہے, یہ تو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے, ریفرنس دائر نہیں ہوا, ریفرنس دائر ہونا تھا, ثبوت نہیں آ سکے, بغیر ثبوت کے بغیر کسی ایلیگیشن کے بندے کو گرفتار کر لیا. میر شکیل الرحمان صاحب کا کیس دیکھ لیں, اور بڑے کیس ہیں, احسن اقبال کا دیکھ لیں, سپورٹس سٹیڈیم بنانے کے اوپر, حلقے میں سپورٹس کا سٹیڈیم بنانے کے اوپر آپ نے بندہ گرفتار کر لیا. یار یہ کہاں کا قانون ہے؟ شاہد خاقان عباسی کو آج تک نہیں پتا اس کے اوپر کیس کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے نیب نے بلا لیا, میں نے بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں نا, میں خود شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ غلط ہوا, مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ غلط ہوا, شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ غلط ہوا, بڑے بڑوں کے آپ کی نواز شریف کے خلاف
یعنی میری بات سنیں، نواز شریف کے خلاف یا نواز آپ شریف کے دیکھیں خلاف کہ آج میں تک سر ایک آپ سوال کوئی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کرپشن سے. ثابت کر سکیں؟ رانا ثناء اللہ پر آپ نواز شریف صاحب کے ہیروئن کا خلاف کیس ڈال دیا گیا، سب اپنی جگہ. ہیروئن ڈال دی گئی. مگر سر یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا ایک کہ ملک میں ایسا کرپشن ادارہ نہیں ہوئی. ANF آپ خود ادارے پیپلز پارٹی کے لیے چیخ کر کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی یعنی کرپشن کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. آج پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں بابا، آپ نے نیب کے ادارے کو مضبوط بنانے کے بجائے سر سوال مجھے یہ بتائیں، نیب کے ادارے کو مضبوط بنانا چاہیے تھا. آپ نے کہا کہ 50 کروڑ سے نیچے کی کوئی کرپشن اب نیب جو ہے وہ کیس اس میں نہیں سنے گا. جو تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں وہ کسی کیس کا اب حصہ نہیں بنیں گی. اب نیب کے پاک کو مضبوط بنانے کے لیے اور آپ نے کیا کیا؟ نیب والے تو نوکریاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اب کچھ کرنے کو رہا نہیں. اب آپ سوال ختم کریں گے کہ آپ ابھی تقریر کر رہے ہیں بابا جی؟ اب سوال ختم کریں، میں آپ تو پوری ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا. میں آپ کو سوالوں کا جواب دیتا ہوں. آپ نے پہلا سوال یہ کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ 500 ملین کے جو نیچے کے کیسز آپ سمجھ رہے ہیں اس کا احتساب نہیں ہو سکے گا. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں. اچھا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایف آئی اے کے ذریعے کروائیں گے. آپ کے خیال سے 500 نہیں میں آپ کو میری گزارش سنیں نا، میں آپ کو تھوڑا سا، آپ میرے بھائی ہیں، میں نے کل بھی یہ کلیئر کیا ہے. نہیں، ایف آئی اے نہیں کرے گی نا. آپ میری بات تو سنیں. اگر آپ نے قانون پڑھا ہو، آپ نے آئین پڑھا ہو، دیکھیں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی اس وقت نیب کے چیئرمین کے خلاف اگر آپ صوبوں کو اختیار دیں کہ جتنے صوبوں کے اندر غبن ہوئے ہیں، صوبائی کے 18ویں ترمیم کے بعد وہ ایک ہوتا ہے فیڈرل فنڈ، ایک ہوتا ہے پروونشل فنڈ. NFC ایوارڈ میں آپ کا پیسہ اٹھا کے آپ صوبے کو دے دیتے ہیں، وہ پیسہ صوبے کا ہے. اب اس کے اندر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو صوبے کا اختیار ہے کہ اس کے اوپر مرکز کا اختیار ہے. مرکز کیا کرتا ہے کہ وہ صوبے کے پیسے کو ریکور کرتا ہے، مرکز میں ڈالتا ہے اور اس پیسے پہ کمیشن بھی لیتا ہے اور اپنی مرضی سے بارگین کرتا ہے. جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے، جو بیچارہ مدعی ہوتا ہے، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا کہ بھائی تمہاری چوری ہوئی ہے، تمہاری سٹیک ہولڈر ہو تم نہیں بتا سکتے، ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. یہ نیب نے سب سے بڑا غلط کام کیا کہ تمام صوبہ، ہم نہیں کہتے KPK میں، اب اگر KPK میں چلا جائے BRT تو KPK میں تو اینٹی کرپشن جو ہے. محسن بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے مضبوط کیا بنایا؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، کرتے ہیں قتل اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. سندھ کے افسران کرپشن میں پکڑے گئے، نیب نے سے پلی بارگین کیا، نیب نے وہ اٹھا کے پیسہ سندھ حکومت کو کرپشن کا واپس کیا. وہ افسران سندھ گورنمنٹ میں واپس آئے، اپنے عہدوں پہ کام کیا اور پھر ترقیاں لیتے چلے گئے. آج تک پلی بارگین والے لوگ سندھ میں کام کر رہے ہیں. سر دیکھیں، میں پلی بارگین والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر میں اس پہ نہیں، آپ ون آف دا کیس بات کر رہے ہیں. میں آپ کو جس چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ سمجھیں کہ جس صوبے کا پیسہ ہو اس صوبے کا حق ہے کہ اپنے پیسے کا مدعی بنے، نہ کہ مرکز اس کا مدعی بنے. یہ ہے بیسیکلی انٹینشن لیجسلیچر کی. 500 ملین کے نیچے، 500 ملین کے جہاں پہ بھی کرپشن ہوئی ہے آپ دیکھ لیں. مجھے بتائیں، نیب کا دفتر ہر ضلع میں ہے؟ نیب کا دفتر ضلع میں نہیں ہے. اینٹی کرپشن کا دفتر ہر ضلع میں ہے. اینٹی کرپشن کا دفتر ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر ہے. اینٹی کرپشن کے پاس ہیومن ریسورس جو ہے نیب سے 10 گنا زیادہ ہے. نیب نے تو آپ کے اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا. کیوں ڈیولپ نہیں ہونے دیا؟ کیونکہ مرکز میں آ کے کنٹرول کرتے تھے اور اس کے ذریعے پھر پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ ہوتی تھی، بازو موڑے جاتے تھے، پارلیمنٹیرینز بنائی جاتی تھی، کسی کی بنائی جاتی تھی. سر بالکل آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا. میں عثمان ڈار صاحب کے پاس یہ معاملہ رکھتا ہوں اور جو آپ نے جواب دیا ہے میں اس پر کمنٹ لوں گا. پھر نذیر لغاری صاحب کا اس پہ کمنٹ لوں گا. لیکن عثمان ڈار صاحب، میرے خیال میں آپ کے جس پورے منشور میں جو احتجاج کا منشور ہے اس میں یہ چیز تو سر فہرست ہونی چاہیے تھی. آپ نے تو حکومت قائم کی تھی احتساب کے لیے، گو کہ آپ کے دور میں احتساب نہیں ہوا. آپ نے خود اپنے اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ کو تالے لگا دیے. آپ پہ الزامات ہیں کہ آپ نے مالم جبہ اور دیگر کیسز کو نہیں چلنے دیا. لیکن لوگوں نے تو آپ کو اسی لیے ووٹ دیا تھا اور ابھی بھی اگر وہ چاہیں گے تو اسی لیے آپ کو ووٹ دیں گے کہ آپ آئیں تو یہ احتساب کریں. تو سر یہ مجھے آپ کی بیانی میں بھی یہ باتیں نظر نہیں آ رہی ہیں. دیکھیں مسعود، احتساب ہوا نہیں یا ہونے نہیں دیا گیا، یہ بھی آنے والے وقت میں قوم کے سامنے آئے گا سب کچھ. دیکھیں میں بڑی امپورٹنٹ ابھی بات کرنے لگوں. میں نے پھر رانجھا صاحب کو سنا، بھائی میرا پریس کانفرنس کر رہا تھا بیٹھ کے ابھی پروگرام میں.
پاکستان تحریک انصاف کی ساری رقم ڈکلیئرڈ بینکنگ چینل کے ذریعے آئی ہوئی ہے، ڈکلیئرڈ ہے رسیدوں کے ساتھ۔ 1 ارب 60 کروڑ روپے کی رسیدیں رکھی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے مسعود، اس میں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ 31 کروڑ اور 10 لاکھ کے قریب ایسی رقم ہے جو ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں کہ غیر ملکی لوگوں نے دی ہے جو کہ پاکستانی ہیں، یا غیر ملکی کمپنیوں کی بات کی جا رہی ہے جس کو ممنوع فنڈنگ کہہ رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ تو پہلے ہے نہیں۔ میں رانجھا صاحب سے پوچھتا ہوں، میری پارٹی نے، میرے لیڈر عمران خان نے پاکستانیوں ساری رسیدیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیں۔ بھائی میرے آج تک آپ کی لیڈرشپ کی تو ایک رسید نہیں آئی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہے؟ بتائیں نا قوم کو کون سی رسیدیں سامنے رکھی ہیں؟ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا شہباز شریف کا، 16 ارب روپے کا نیب کا اور 7 ارب کا ٹی ٹیوں کا کیس جو ایف آئی اے میں چل رہا تھا۔ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو کیش بوائز منظور پاپڑ والا، مشتاق چینی والا رات کے اندھیرے میں بیگز بھر کر منی لانڈرنگ کر کے بینامی اکاؤنٹوں میں پیسہ نہیں ڈال رہے تھے۔ یہ کلیکشن اکاؤنٹ ہم نے ڈکلیئر کیے ہیں، یا تو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ ہماری ساری چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں کہ نہیں؟ کوئی مسعود یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ ہی نون لیگ، نہ ہی پی ڈی ایم، نہ ہی حکومت، نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسی چیز لے کے آیا جو ہم نے کنسیلمنٹ میں جاتی ہے یا کنسیل کی ہوئی تھی، چھپائی ہوئی تھی۔ یہ وہ سارا ڈیٹا ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے پاکستانیوں خود انہیں دیا ہے۔ اس پہ سیاست کر رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ان کو حکومت کو سپریم کورٹ میں شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ ان کے بھی مقدمات پچھلے دوبارہ کہیں گے والیوم 10 کھولو، اس کے اندر کیا ان کی لیڈرشپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں گے والیوم 10 کھولنے کا۔ بقایا جو نیب میں کیسز انہوں نے آگے بند کروائے وہ بھی کھلے۔ اب کیا موازنہ کر رہے ہیں؟ کہاں ہماری جماعت؟ انہیں پوچھیں، ان کا بھی کیس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ ہم نے تو پھر بھی پاکستانیوں 40,000 کا ڈیٹا دیا ڈونرز کا۔ گھر کی بات سنیں نا، 40,000 کا ڈیٹا دیا ڈونرز کا، 40,000 کا۔ یار یہ تو 40 لوگوں کا نام نہیں بتا سکے۔ ڈی جی آئی ایس آئی دورانی، ان کی کھولے پھر پرانا کیس 90 کی دہائی کا کہ کس طرح نواز شریف کو پولیٹیکل فنڈنگ کی گئی تھی 90 کی دہائی میں، کس طرح اسامہ بن لادن سے انہوں نے پیسے لیے تھے، کس طرح لیبیا نے پیسے دیے تھے جے یو آئی کو، فضل الرحمان کو، کس طرح زرداری نے پیسے لیے تھے امریکہ سے۔ ان کے کچے چٹھے بھی قوم کے سامنے آنے والے ہیں۔ ہم سرخرو ہوں گے، ہم نے 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا دیا ہے۔ لیکن عثمان بھائی اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آج اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ احتساب نہیں ہونے دیا گیا، عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب آؤں گا تو ایسی حکومت کروں گا کہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو یار آپ تو سارا 3.5 سال تک ڈکٹیشن ہی لیتے رہے۔ اب کہتے ہیں جی فلاں نے کہہ دیا تھا الیکشن کمیشن لگا دو جی نیوٹرل رہے گا، فلاں نے جی احتساب نہیں ہونے دیا، فلاں نے فلاں کام نہیں ہونے دیا۔ سر آپ تو بغیر ڈکٹیشن کی حکومت کرنے آئے تھے، یہی مینڈیٹ تھا آپ کا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی 172 کی، تو شاید ہمیں حکومت ہی نہیں بنانی چاہیے تھی۔ پہلے دن سے بیساکھیوں پہ تھے، چاہے وہ ایم کیو ایم کی بیساکھیاں تھیں، چاہے وہ باپ پارٹی کی بیساکھیاں تھیں۔ جب بھی بجٹ آتا تھا یہ ساری بلیک میلنگ شروع ہو جاتی تھی، ہر معاملے کے اوپر تو بلیک میلنگ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میرا لیڈر عمران خان اگلے الیکشن میں پاکستانیوں سے اپیل کر رہا ہے کہ 2 تہائی اکثریت دو مجھے، 2 تہائی اکثریت۔ اس ملک میں آپ کو ہر چور، ڈاکو، لٹیرے کا احتساب ہوتا نظر آئے گا۔ میں یقین دلاتا ہوں عمران خان کو یہ قوم مضبوط کرے گی، یہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کے واپس آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہی وجہ لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ اگر جس طرح انہوں نے پرسیپشن کریٹ کی 3-3.5 سال کہ عمران خان نالائق ہے، عمران خان نااہل ہے، عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، رانجھا صاحب اب لوگ چیخ کے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ خدا کا واسطہ عمران خان کی قیمتیں دے دو، عمران خان والا ڈالر ریٹ لے آؤ، عمران والا تیل 150 روپے کا دے دو، بجلی گیس کے ریٹ وہی دے دو، آٹا دال چینی نام لیتے جائیں۔ لوگ تو ہاتھ جوڑ کے مسعود انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان والی قیمتیں دے دو، عمران خان والی قیمتیں دے دو۔ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، نلائکوں، نہلوں کے سامنے میرا لیڈر فرشتہ نظر آ رہا ہے پاکستانیوں کو۔ یہ ہے ان کی قابلیت۔ انہیں پوچھے 4 ماہ میں سوائے 3 کام کرنے کے، نیب پہ جو ڈاکہ ڈالا 1100 ارب کا آتے ساتھ، ای وی ایم ختم کی اور اوورسیز پاکستانیوں کا
اوورسیز چلے پاکستانیوں کا انہوں نے ووٹ ختم نہ، کیا نہ، وہ عثمان 32 ڈار ارب صاحب ڈالر تقریر کروا رہے ہیں میں یہاں پہ، ان سے یہ کچھ پوچھتا جلسہ ہوں کروا رہے ہیں وہ بالکل۔ ایک سیکنڈ نہیں محسن صاحب میں بالکل مسعود بالکل میں ان سے ٹائم پوچھتا ہوں جو جلسہ 32 ارب ڈالر نا، آپ نظیر ذرا ٹائم پاکستان دیکھیں نا، بھیجتے یہ ہیں، جلسہ کیا کروا رہے ہیں عثمان ڈار ہو صاحب رہی ہے کو اس ملک میں؟ میں بالکل اب اور میں اب آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں نذیر لغاری صاحب، اگر آپ نے جلسہ کروانا ہے، اگر آپ نے جلسہ صاحب کی کروانا ہے اور گفتگو سے- تقریر کرانی ہے تو پھر سارا پروگرام دے دیں ان کو۔ بھائی سر میری آپ جی بھی بات کو کر رہے بھی تھے رانجھا صاحب، میں نہیں بولا۔ زبردست نہیں بولو، ٹائم دیا میں نے ضرور بولو، بالکل، اور پر آپ تقریر سے تو نہ کرو نا، کبھی جلسہ ٹائم آپ سے کبھی ٹائم ملا ہوگا عثمان ڈار بھائی صاحب دونوں کو ٹائم دیا محسن انہوں نے۔ بھائی، ایسا نہیں میرے ہو سکتا خیال سے فلانا فاصلہ۔ آپ ذرا دیکھیں، اس نے آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں گالیاں نکالیں۔ اچھا بھائی کون ہے چور؟ سر جی میں واپس تم آتا چور ہو۔ ہوں، آپ نے بھی سر آپ بھی اپنا یہ حصہ چور پورا کر ڈاکو لیجیے کا گا نا۔ لفظ میرے ساتھ نہ میں نے لیا کب آپ کریں، کو روکا؟ نہ ہم نے کبھی کوئی اس طرح کا کام کیا، نہ کوئی اس طرح کی بات کی ہے۔ بھائی چل چور چور چور، سن اب لیا آپ چھوڑے نے؟ چور چور بات کرنا، عثمان ڈار آپ صاحب اپنے آرگیومنٹ سن پہ لیا بات عثمان کریں۔ ڈار صاحب؟ چلیں نذیر لغاری صاحب بات سب کرتے ہیں، یہ چور ڈاکو کی بات جو ہے یہ ہمیں نون لیگ کی طرف سے بھی سنائی دیتی ہے، یہ ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی سنائی دیتی ہے، یہ بات ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی سنائی دیتی ہے، لیکن احتساب کرتا کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب 3.5 سال رہے اور سمجھوتے کرتے رہے، موجودہ حکومت آئی، اس نے پورا نظام الٹا کے رکھ دیا۔ اب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں جی صوبے جانے، اب سر صوبے میں اپنی حکومت، ان کا اپنا اینٹی کرپشن، وہ اپنا اینٹی کرپشن اپنی حکومت میں لوگ جو شامل ہوں گے ان کے خلاف کیا کارروائی کرے گا؟ سر یہ تو پورا نظام تلپٹ کر کے رکھ دیا نا، یعنی احتساب کو تو بھول جائیے قوم اب۔ میں یاد کرتا ہوں کہ ہمارے محتسب اعظم تھے جو سابق جناب جسٹس جاوید اقبال، وہ آن دا ریکارڈ ہیں، جب وہ احتساب کا عمل ہو رہا تھا اور لوگ سوال کر رہے تھے، ہم سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے حکومت کے کیسز کھولے اور ریفرنسز بنائے تو حکومت گر جائے گی۔ یہ انہوں نے کہا تھا، آن دا ریکارڈ تھا، وہ کیمرے کے سامنے کہا تھا، انہوں نے سب دنیا نے سنا تھا کہ اگر مالم جبا کیس کھلتا ہے، بالکل اگر بی آر ٹی وہ جو ہے وہ جو ٹرین کے اپنا بی آر ٹی بس کا وہ معاملہ ہے، اگر وہ کھلتا ہے، تمام جو وہ یہ ایسی بسیں چلی ہیں جن کو چودھری پرویز علیہ جنگلہ بس کہا کرتے تھے، اور جتنی بنی ہیں، لاہور میں بنی ہے، فیصل آباد میں بنی ہے، ملتان میں بنی ہے، اسلام آباد میں بنی ہے، لیکن ان سب سے زیادہ پشاور کی بنی ہے، اور اب تک بھی وہ اس میں اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو ابھی ٹھیک ہونی ہیں۔ اور ہیلی کاپٹر کیس تھا، ہیلی کاپٹر کیس میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اپنی حلف برداری سے پہلے جا کر ایک پیشی دی تھی، اور اس میں نیب والوں کے پاس گئے تھے انکوائری کے لیے، اس کے بعد سے وہ معاملہ بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، نہیں میں نہیں کہتا ہوں صرف عمران خان کا کریں، میں نہیں کہتا کہ صرف نواز شریف کا کریں، سب کا کریں، زرداری صاحب کا کریں، سب کا کریں، لیکن اداروں کا بھی کریں۔ یہ جو کہہ جاتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا تو اپنا سسٹم ہے، ہم کیوں کسی کے سامنے جا کر حساب دیں؟ تو بھائی یہ بھی اپنا ایک سسٹم بنا لیتے ہیں، جب ان کے پاس ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی موجود ہے تو پھر آپ دوسرے ادارے کیوں بناتے ہیں؟ ان کا بھی موجود ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ کسی اور ادارے کے کنڈکٹ پر بات ہی نہیں کرو، تو پھر پارلیمنٹ کا کوئی وہ نہیں، عزت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آئندہ ایک پارلیمنٹ کی، میں نہیں کہتا ہوں پارلیمنٹیرین کی بھی عزت ہونی چاہیے، لیکن پارلیمنٹ کی اگر بے توقیری ہو تو اس کو کسی کو بھی اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو بھی آتا ہے پارلیمنٹ کو 2 پیسے کی چیز سمجھتا ہے اور اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ادارے ان کا احترام نہیں کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کو بے توقیر کرتے ہیں، ان کی اگر اپنا دامن صاف ہو، نذیر لغاری صاحب، سر اگر اپنا دامن صاف ہو تو دوسرے پر بات کرتے وقت آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ نہیں، کس کا دامن صاف ہے؟ مجھے آپ بتائیں کس کا دامن صاف ہے؟ مجھے یہ بتائیں کس کا دامن صاف ہے؟ آپ جو بات کر رہے چلے میں نہیں لیتا نام آج، میں مر جانے والوں کا نام لیتا ہوں جو فوت ہو گئے، میں فوت ہو جانے والوں کا نام لیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ریکارڈ موجود ہے، سی آئی اے کا ریکارڈ دیکھا ہے آپ نے، ایوب خان کو کتنی تنخواہ ملتی تھی سی آئی اے سے؟ آپ کو پتہ ہے
آپ پتہ ہے ہمارے بیوروکریٹ سابق جنرل اور جج صاحبان کیا مراحت لیتے رہے ہیں آپ کو، جب مر گئے ہیں دنیا میں نہیں رہے ہیں، جن پر ٹرائل ہونا نصیر چاہیے لغاری قبروں سے صاحب نکال کر، بالکل وہ کیا لیتے میں رہے عرض ہیں یہ اس کر ملک رہا کے ہوں کہ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو قانون سازی کرتے ہیں، ہم ان سے آس لگاتے ہیں کہ وہ کریں. کوئی ادارہ قانون سے بالاتر نہیں ہے، سارے ادارے جو ہیں ان کے لیے قانون سازی، ان کے اوپر سپریم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. تو ہم سوال بھی انہی سے کرتے ہیں. سر ہم پارلیمنٹ جب قانون سازی کی طرف جاتی ہے نا، جب 18ویں ترمیم آئی تھی اور اس میں طریقہ کار طے کیا گیا تھا ججوں کے تقرر کا، تو سپریم کورٹ نے بلا لیا تھا اور ایک افسوسناک ڈکٹیٹ کیا تھا پارلیمنٹ کو کہ آپ نئی امینڈمنٹ 19 لائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس وقت جو لوگ بھی تھے انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا. اور جب نواز شریف کو اور یوسف رضا گیلانی کو محض سزا دے کر الگ کر دیا گیا تھا، پارلیمنٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں الگ کیا جا سکتا ہے. قانون آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے. اس طریقے سے علاوہ آپ نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ جناب اب اس طرح سے وزیر اعظم کو کیا جائے گا کہ تا برخاست عدالت آپ کو جو 33 سیکنڈ کی سزا دیتے ہیں، اب اس کے بعد جب اٹھا تو وہ وزیر اعظم نہیں رہا، اس کو کہا کہ تم وزیر اعظم نہیں رہے ہو، تمہیں سزا ہو چکی ہے. 33 سیکنڈ کی سزا پر جو ہے تو سر آج جو کچھ ہوا ہے، آج جو کچھ ہوا ہے اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. سر آج جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ نیب کے ساتھ اور نیب کے قانون کے ساتھ ہوا، اسے مضبوط بنانے کے بجائے اس کے دانت نکال دیے گئے، ہاتھ پیر توڑ دیے گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اس ملک کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. نیب نے برباد کیا ہے ملک کے نظام کو خراب کیا ہے. نیب ایک لانڈری ہے جو کچھ لوگوں کے کپڑے صاف کرتی ہے اور کچھ لوگوں پر گند اچھالتی ہے. نیب لوگوں کی بے توقعی کے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ پڑھیں آپ. بہت سے کیسز میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب کیا ادارہ ہے، یہ لوگوں کی توہین کرتا ہے، لوگوں کی تذلیل کرتا ہے، لوگوں کو بے توقیر کرتا ہے. اور نیب اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ لوگوں کو بے عزت کرے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ احتساب کا ایسا اقرار کا بورڈ ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. میں جرنلسٹ ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، ہمیں میرا ہونا چاہیے، جج کا ہونا چاہیے، جرنیل کا ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، جو جس کے پاس اختیار ہے سب کا ہونا چاہیے احتساب. لیکن محسن شاہ نواز رنجہ صاحب، اب آپ کی جو قیادت ہے وہ وطن واپس آنے والی ہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر کے دوران جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور وہ سیاست میں عملی طور پر حصہ لیں گے. سر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ سزا یافتہ ہیں، وہ عدالت نے ان کو جو ہے ایبسکانڈر کیا ہوا ہے، وہ کیسے واپس آئیں گے اور کیسے وہ حصہ لیں گے سیاست میں؟ آپ لوگ کوئی قانون سازی کرنا چاہ رہی ہیں، ان کے لیے کوئی سہولت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک قانون سازی کا سوال ہے، اور اس سے پہلے میں ایک دو چیزیں بڑی واضح آپ کو بتا دوں. دیکھیں، یہ جو ملک ہے اور جو لغاری صاحب فرما رہے ہیں ان کی میں باتوں سے 100% اگری کر چکا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اپنی فیملی ذاتی طور پہ نیب کے ہاتھوں ہراساں ہوئی ہے. میں خود ہوا ہوں، اور میرے خلاف 1 روپے کی جب کرپشن نہیں نکلی تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں میرے والد صاحب کو کیس بنا کے گناہ گار کیا گیا، 10 سال نائل کیا گیا کہ انہوں نے ہسپتال بنوایا تھا ایک بندے کی زمین پہ. اس نے زمین جو تھی گورنمنٹ کے نام ٹرانسفر نہیں کی، ہسپتال گورنمنٹ ہی چلا رہی ہے. اس کے بعد آپ، اور کیا قصور تھا؟ میرے والد نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا تھا. کہا گیا تھا نواز شریف کو چھوڑ دو، اس وقت یہ کاف لیگ بن رہی تھی، نہیں چھوڑا گیا. اور اس کے بعد ابھی میں خود ہوں کہ مجھے بلایا گیا نیب میں مجھے بلایا گیا اور مجھے بلا کے کہا گیا کہ آپ صرف پیش ہو جائیں، آپ کو ہم نے بتانا نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ شہزاد اکبر اور یہ عثمان ڈار صاحب بیٹھے ہیں، اب یہ بڑا کرتے ہیں. وہ میں نے ہائی کورٹ میں جب چیلنج کیا تو جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ تم نے کوئی، خیر وکیل تھے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہم سارے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا مجھے بتایا، میں نے کہا کچھ کیا ہے تو مجھے یہیں سے پکڑ لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح جسٹس شکیل الرحمان کو آپ نے دفتر میں بلایا اور وہاں پہ اس کو بٹھا لیا اور 90 دن کا اس کا ریمانڈ چلاتے رہے. یہ نہیں ہوگا. میں پیش ہی نہیں ہوا نیب کے آگے. ہم سیاستدانوں کو پہلے دن ایک فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، ہمیں نیب کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا، ہمیں نیب کے آگے پیش ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو یہ بات کریں میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس میں نے کہا تھا کہ سب کا احتساب کرنا چاہیے تھا. 2017 میں یار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا مضبوط کیا. آپ مجھے خرابیاں نہیں ختم ہوئی نا. جب آپ احتساب کریں گے انتقام کے لیے، پارٹیاں تبدیل کروانے کے لیے، تو وہ احتساب ہوگا. احتساب تو تب ہوگا جب انصاف کرنے کے لیے، کرپشن کے لیے کریں گے.
مجھے یہ بتائیں کہ آج تک جتنے بھی کیسز ہیں مونس الہی کے بارے میں بنے ہوئے ہیں یا پرویز الہی صاحب کی انکوائریاں ختم کیوں ہو جاتی ہیں ایک ایک دن میں؟ ہائی کورٹ سے ضمانتیں کیوں کنفرم ہو جاتی ہیں؟ جہاں پہ دل کیا وہاں پہ احتساب کیا، جہاں پہ دل کیا وہاں پہ نہ کیا احتساب. یہ جو آپ کا، میں آپ کو تاریخ بڑی پڑھی، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جرنلسٹ جو ہیں یہ کیوں اس ملک کے سیاستدانوں کو لڑا کے خوش ہوتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان لڑتے رہے. میں نے سر ہم کیوں لڑائیں گے؟ کسی جج کا احتساب ہوا ہے، مجھے یہ بتا دیں، میرے سوال کا جواب نہیں میرے سوال کا جواب دیں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ڈیم کے نام پر پیسے اکٹھے کیے تھے. جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے بینڈ کے ڈیم بنانے کے نام پر پیسے اکٹھے کیے تھے. کیا وہ پیسے اکٹھے کر سکتا تھا؟ کس قانون کے تحت اس نے وہ پیسے اکٹھے کیے، ڈیم کا فنڈ بنایا؟ اور آج وہ پیسے کدھر ہیں؟ بتائیں مجھے، جواب دیں. ہمت نہیں ہے آپ میں سوال کرنے کی. اس کے لیے آپ کے پاؤں چلتے ہیں. نہیں ان کا بیان یہ ہے کہ جی انہی کا بیان. پیسے نہیں، کس پہ کرے پروگرام؟ ان سے صحافیوں نے سوال کیا، صحافیوں نے ان سے سوال کیا، آپ انہوں اس نے پہ بتایا کہ پروگرام وہ کریں، پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. آپ سپریم کورٹ جائیں. سر کر چکے ہیں پروگرام. آپ سپریم کورٹ جائیں اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈیم بن رہے ہیں. مجھے بتائیں ڈیم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بنے گا یا ڈیم پاکستان کی عوام کے پیسے ہیں؟ سر وہ فیصلہ غلط تھا، وہ فیصلہ غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پیسے کا پڑے میں یہ بات ہے نا. اس کا سوال ہم نے ضرور کیا. آپ بات سنیں، میں آپ کو اس طرح کی 1500 مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر من پسند احتساب ہوتا ہے. سر جی ان کی تو مثال دے رہے ہیں. احتساب کرنا ہے مجھے تو ہم بتا کہتے ہیں دیجیے کہ ایک بندہ لے کر آؤ اور وہ بالکل احتساب کرے، جو بھی چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ جرنل ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، جس نے کرپشن کی اس کو لٹکا دے. بالکل زیرو ٹالرنس. چلیں میں کمیٹی کا ممبر تھا، یہ بھاگ گئے تھے، یہ سب لوگ بھاگ گئے تھے. شیری مزاری کی کمیٹی کی ممبر فرت اللہ بابر جو تھا اور وہ جو رضا ربانی صاحب رو پڑے تھے جب ہم نے کہا تھا کہ احتساب کریں تو سب کا کریں، اور ادھر سے آپ کا وہ فیض آباد دھرنا شروع ہو گیا تھا. کیا باتیں کرتے ہیں. اور ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ صرف سیاستدانوں کو پکڑو اور ان کا بیڑا گرک کرو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کا عوام میں تماشا بناؤ اور پاکستان کی تذلیل کراؤ. سر بیڑا گرک کیا کرنا، آپ ہی تو ہمیں بتاتے ہیں. سر آپ ہی تو بتاتے ہیں. ابھی عثمان ڈار صاحب آپ کبھی پروگرام کریں نا، آپ کبھی پروگرام کریں نا پاکستان میں ریٹائرڈ ہونے والے افسران کی باہر پراپرٹیز کدھر کدھر ہیں، کریں پروگرام. میں آپ کو سلوٹ کروں گا. کریں پروگرام پاکستان میں ریٹائرڈ افسران کی پراپرٹی. آپ بتائیں نا، آپ ہی تو بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی کون سے اکاؤنٹ سے. آپ جرنلسٹ ہیں، آصف علی زرداری تو بتاتے ہیں نواز شریف کے. عثمان ڈار صاحب مجھے آپ کے پاس آنا تھا لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. محسن شاہ نواز رنجا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. عثمان ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ، معذرت میں آپ کے پاس نہیں آ پایا. نذیر لغاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ملک میں یہ ارج ہے عوام کے اندر کہ احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کلاس ہو، چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے عمران خان کو ووٹ ملا تھا، اور آگے بھی اگر قوم کسی جماعت کو ووٹ دے گی، چاہے گی، تو وہ سب سے پہلے یہ چاہے گی کہ ٹرانسپیرنسی ہو. جس طرح سے ایک عام آدمی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہی قانون سب کے لیے ہو. لوگ اشرافیہ کا قانون الگ نہیں اور عام انسان کا قانون الگ نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.